بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بی بی سی کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں بی بی سی کے رپورٹر نے مختلف لوگوں سے، مختلف خواتین سے، مختلف مرد حضرات سے جو ہے وہ بات کی ہے اس موضوع پہ کہ جو مختلف خواتین کو اسپیشلی بد نظری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو اسٹیئرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے مختلف مرد و خواتین سے۔ تو ایسے میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے اتنی زیادہ بد نظری کی؟ اس میں تو ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ ہر طرح کی خاتون کو بد نظری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کا لباس جو ہے وہ ساتر ہو یا ساتر لباس نہ ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر خاتون کو تقریباً جو ہے وہ بد نظری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ناظرین کرام کہ ملک پاکستان میں، جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک بد نظری کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ ایک خاتون نظر سے غائب نہیں ہوتی، اس کو تکنا، اس کو اسٹیئرنگ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی نارمل ہمارے ہاں تصور سمجھا جاتا ہے، اور اس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، امیر سے لے کے غریب تک، تمام ہی جو ہے وہ مرد حضرات، یا تمام اگر نہ کہیں تو بہت سارے مرد حضرات اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ مجھے باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا، آسٹریلیا میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ حالانکہ جو لباس ہوتا ہے خواتین کا، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اتنا باحیا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح لوگوں کو تکنا، اس طرح دیکھنا اور برے طریقے سے دیکھنا اور اجتماعی طور پہ دیکھنا، اس طرح وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ بھی اسٹیئرنگ ہوتی ہوگی، یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بدے انداز میں ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے ایک نارم بنتا جا رہا ہے، ایک کلچر بنتا جا رہا ہے، جس کو جو ہے وہ برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً اس میں جو خواتین کا لباس ہے اس کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہوگا، ایک خواتین کو بھی اپنے لباس پہ غور و خوض کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون اگر اس نے کوئی ریویلنگ ڈریس پہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس کو تکنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کو اسٹیئرنگ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک جو حیا ہے، ایک غیرت ہے، اگر اس کا تقاضا عورت سے کیا گیا ہے تو مرد سے بھی اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اگر عورت سے یہ بات ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنا لباس ساتر رکھے تو مرد کو بھی اپنی جو نگاہ ہے اس کو نیچا رکھنا ہے۔ حیا کا تعلق صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے، حیا کا تعلق دونوں جینڈرز کے ساتھ ہے۔ حیا کا تعلق اگر عورت کے ساتھ ہے تو حیا کا تعلق مرد کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ تذکرہ یہ ہوا کہ اگر خاتون کو، ایک بیوی کو جو ہے اس کا شوہر دیکھ لیتا ہے غیر مرد کے ساتھ تو اس کا سلوشن کیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کو 4 گواہ تلاش کرنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اگر میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں تو جو ہے اگر 4 گواہ تلاش کرنے جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر میں جو ہے وہ اپنے خاموشی اختیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جو اپنے غصے کو اپنے دل میں چھپا لوں گا، یا اگر میں اس کو مار ڈالوں گا تو کیا ہوگا کہ جو اہل اسلام ہیں وہ مجھے قصاص کے طور پہ مار ڈالیں گے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگ جو ہے وہ سعد کی غیرت پہ تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ فواللہ لأنا اغیر منہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ مجھ سے زیادہ غیرت والی ذات ہے۔ تو ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارے خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیرت والے ہیں، اللہ کے رسول غیرت والے ہیں، اس کے صحابہ غیرت والے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو بھی غیرت والا ہونا ہے۔ تو غیرت کا تعلق جو ہے وہ محض اس بات سے نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی خواتین کو ساتر لباس پہن لے، بلکہ ایک مرد کو خود بھی جو ہے وہ باحیا ہونا ہے، اس کو بھی اپنی نظر میں جو ہے وہ حیا لے کے آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو زنا ہوتا ہے وہ کان بھی زنا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو دیگر اعضاء ہیں، قدم ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی زنا کرتا ہے،
جو آنکھ کا زنا ہے وہ بد نظری کرنا ہے، جو کان کا زنا ہے وہ اس طرح کی بری چیزوں کو سننا ہے، اور آخر میں جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا زنا ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دیتا ہے، جو انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ وہ اپنے کانوں کو، اپنے باقی اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچائے گا تبھی وہ بڑے زنا سے بچ کے رہے گا۔ اگر وہ ان چھوٹے چھوٹے زناؤں میں پڑ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے زنا میں پڑ جائے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ بد نظری کر رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے زنا میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اکٹھے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کو جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معلق کر کے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ان کی حفاظت کرے گا آنکھوں کی تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنے بڑے زنا سے بچ جائے اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا نہیں کرتا اور اپنی آنکھ کو زنا سے نہیں بچاتا اور آنکھ کا زنا وہ جاری و ساری رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے زنا میں بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا لیکن اللہ تعالیٰ مجاہرین کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ مجاہرین کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجاہرین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ سرعام گناہ کرتے ہیں یا دوسروں کو آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو جو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بد نظری ہوتی ہے کہ دوست کیا کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے بد نظری کر رہے ہیں، ان کو اپنے جو باقی دوست ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے گناہ جو کہ ہمارے کلچر کا حصہ بن جائیں اور جو ہے وہ نارملائز ہو جائیں، سوسائٹی کے اندر جن کو نارمل سمجھ لیا جائے، وہ زیادہ سویر اور زیادہ خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس گناہ کو، جو بد نظری کا گناہ ہے، اس کو نارمل ہونے سے بچانا ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے بندے سے لیکن جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آپشن رکھی ہے۔ اس پہ ایک بندہ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے اس گناہ سے تو اس نے جو ہے وہ مختلف حیلوں بہانوں سے یہ سوچنا ہے کہ جو میری خواتین ہیں، میرے گھر کی خواتین ہیں، وہ بھی باہر جاتی ہیں، اگر میں نے دوسروں کی بہن بیٹی کو اپنی نظروں سے محفوظ نہیں رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری بہن اور بیٹی ہیں وہ بھی جو ہے وہ دوسروں کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے دوسروں کے حوالے سے حیادار ہوں گے تو ہمارے حوالے سے بھی لوگ حیادار ہوں گے۔ تو ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔